زمان. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعض واقعات جو بدر کے موقع پر یا اس کے قریبات تھے ان کا تذکرہ ہو رہا تھا. ان واقعات میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عائشہ سے شادی کا بھی ذکر ہے، اس لیے یہاں یہ بیان کر دیتا ہوں. ام المومنین حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد ایک دن حضرت عثمان بن مظعون کی بیوی خولہ بنت حکیم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، کیا آپ شادی نہیں کرنا چاہتے؟ آپ نے پوچھا کس سے؟ کہتی ہیں اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں تو کنواری سے بھی کر سکتے ہیں، اور آپ کا ارادہ بیوہ سے شادی کا ہو تو ایسا بھی ہو سکتا ہے. آپ نے فرمایا کہ کنواری کون ہے؟ تو بتایا گیا کہ عائشہ بنت ابو بکر. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بیوہ کون ہے؟ عرض کی کہ وہ سودا بنت زمع ہے، وہ آپ پر ایمان لا چکی ہیں اور آپ کی اتباع بھی اختیار کر چکی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خولہ سے فرمایا جاؤ اور ان دونوں کے گھر والوں سے میرے متعلق بات کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت ملنے پر حضرت خولہ وہاں سے نکلیں اور پہلے حضرت ابوبکر صدیق کے گھر حضرت عائشہ کے رشتے کی بات کرنے کے لیے گئیں. گھر پر حضرت ابوبکر تو موجود نہیں تھے، البتہ ان کی اہلیہ حضرت ام رومان موجود تھیں. حضرت خولہ نے ان سے بات کی اور مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہنے لگیں کہ ام رومان، اللہ عز و جل نے آپ کو کتنی زبردست خیر و برکت سے نوازا ہے. انہوں نے پوچھا کہ وہ خیر و برکت کیا ہے؟ حضرت خولہ نے بتایا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ سے نکاح کا پیغام دے کر بھیجا ہے. ام رومان نے کہا کہ پھر ابوبکر کے آنے کا انتظار کرو. کچھ دیر انتظار کے بعد حضرت ابوبکر صدیق گھر تشریف لے آئے تو حضرت خولہ ان سے بھی وہی کچھ کہتی ہیں جو ام رومان سے کہا تھا. حضرت ابوبکر صدیق نے استفسار کیا کہ خولہ یہ تو بتاؤ کہ وہ خیر و برکت ہے کیا؟ حضرت خولہ نے بتایا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے، میں آپ کی طرف عائشہ سے نکاح کا پیغام لے کر آئی ہوں. یہ سن کے حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ کیا عائشہ سے آپ کا نکاح ٹھیک ہے؟ آپ کے بھائی کی بیٹی ہے. ان کو خیال آیا. حضرت خولہ واپس گئیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کو حضرت ابوبکر صدیق کی یہ بات عرض کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واپس جا کے ان سے کہو میں اسلام میں تمہارا بھائی ہوں اور تم میرے بھائی ہو، تمہاری بیٹی سے میرا نکاح ہو سکتا ہے، شرم تو اس میں کوئی عذر نہیں ہے. چنانچہ حضرت خولہ واپس گئیں اور حضرت ابوبکر سے یہ بات کی تو انہوں نے کہا کہ انتظار کرو. وہ باہر نکل گئے. حضرت ام رومان نے کہا مطعم بن عدی نے اپنے بیٹے کا عائشہ کے لیے ذکر کیا تھا. اللہ کی قسم ابوبکر نے کبھی کوئی عہد نہیں کیا جس کی انہوں نے عشق نہیں کی ہو.
چنانچہ حضرت ابوبکر مطعم بن عدی کے پاس گئے اور اس کے پاس اس کی بیوی ام الفتح بھی تھی۔ اس خاتون نے کہا، اے ابن قحافہ، اگر ہم تمہارے ہاں اپنے بیٹے کی شادی کر دیں تو ہو سکتا ہے کہ تم اسے اپنے اس دین میں داخل کر لو جس میں تم ہو۔ حضرت ابوبکر نے مطعم بن عدی سے کہا، کیا تم بھی اسی طرح کہتے ہو؟ میاں بیوی دونوں سے پوچھا۔ اس نے کہا کہ جیسا اس نے کہا ہے وہی میں بھی کہتا ہوں۔ حضرت ابوبکر مطعم کے پاس سے آئے اور اللہ نے ان کے دل سے اس وعدہ کے بارے میں سب انقباض دور کر دیا۔ جب یہ بات اس نے کر دی کہ ہم مسلمان تو نہیں ہو سکتا ہمارا بیٹا، تو پھر وہ رشتہ ختم ہو گیا، اور انقباض یہ دور ہو گیا۔ اس کا وعدہ کیا تھا کہ اگر تم رشتہ بھیجو گے تو ہم کریں گے، وہ بھی ختم ہو گئی بات۔ پھر انہوں نے حضرت خولہ سے کہا، میری طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام پہنچا دو۔ چنانچہ حضرت خولہ نے آپ کو پیغام پہنچایا اور آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے شادی کی۔ یہ واقعہ مسند احمد بن حنبل میں درج ہے۔ حضرت عائشہ نے بیان فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کے بعد فرمایا، تم مجھے رویا میں 2 مرتبہ دکھائی گئی قبل اس کے کہ میں تم سے شادی کرتا۔ میں نے فرشتے کو دیکھا، اس نے تمہیں ریشم کے ایک ٹکڑے میں اٹھایا ہوا تھا۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ اس نے کہا کہ یہ آپ کی زوجہ مطہرہ ہیں۔ میں نے اسے کہا کہ کپڑا ہٹاؤ۔ اس نے کپڑا ہٹایا تو کیا دیکھا کہ وہ تم ہو۔ میں نے خیال کیا کہ اگر یہ اللہ کی طرف سے ہے تو وہ اسے پورا کر دے گا۔ پھر تم مجھے رویا میں دکھائی گئی، وہ تمہیں ریشم کے ایک ٹکڑے میں اٹھائے ہوئے تھا۔ میں نے کہا کپڑا اٹھاؤ تو اس نے کپڑا ہٹایا، کیا دیکھا کہ وہ تم ہو۔ پھر میں نے یہی کہا کہ اگر یہ اللہ کی طرف سے ہے تو اسے پورا کر دے گا۔ یہ روایت بخاری میں درج ہے حضرت عائشہ کے حوالے سے۔ صحابہ کے حالات پر مشتمل کتاب الاستیاب میں حضرت عائشہ کی ایک روایت ہے، ایک مرتبہ حضرت ابوبکر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی اہلیہ کی رخصتی کیوں نہیں کرا لیتے؟ عائشہ سے رشتہ تو ہو گیا تھا لیکن رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ حضرت ابوبکر نے خود عرض کیا کہ رخصتی کیوں نہیں کرتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہر کی رقم میری کی وجہ سے۔ حضرت ابوبکر نے آپ کو 12.5 اوقیہ دیا، ایک اوقیہ 40 درہم کے برابر ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مال ہمارے یہاں بھجوا دیا، یعنی مہر۔ شادی کے وقت حضرت عائشہ کی عمر کے بارے میں بھی مورخین اور سیرت نگاروں میں بعد کے راویوں کے بیان کی وجہ سے اختلاف پیدا ہو گیا، اور غیر بھی اس سے بڑے اعتراضات اٹھاتے رہتے ہیں۔ مگر اصولی بات یہ ہے کہ عائشہ کی جب شادی ہوئی تو عمر کے اعتبار سے کسی بھی قسم کی کوئی انوکھی بات نہیں تھی کہ وہاں کے لوگوں کے درمیان کوئی سوال یا اعتراض پیدا ہوتا۔ اگر حیرت انگیز طور پر کوئی غیر معمولی بات ہوتی تو منافقین یا مخالفین ضرور اعتراضات کی بھرمار کر دیتے، لیکن کسی بھی کتاب میں کوئی ایسا اعتراض مذکور نہیں ہے۔ جن کتب میں حضرت عائشہ کی عمر کی غیر معمولی چھوٹی کر کے بیان ہوئی ہے، حضرت عائشہ کی عمر غیر معمولی چھوٹی کر کے بیان ہوئی ہے، اس کے بارے میں حکم و عدل حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام ان کو بے سروپا اقوال قرار دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ کا 9 سال ہونا تو صرف بے سروپا اقوال ہیں، کس اقوال میں آیا ہے، کسی حدیث یا قرآن سے ثابت نہیں ہوتا۔ حضرت مرزا بشیر احمد صاحب نے حضرت عائشہ کی رخصتی کی تفصیلات بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ شادی فرمائی۔ یہ سن نبوی کا 10واں سال اور شوال کا مہینہ تھا، اور اس وقت حضرت عائشہ کی رشتہ جب کیا تھا 7 سال تھی، مگر معلوم ہوتا ہے کہ ان کی نشو و نما اس وقت بھی غیر معمولی طور پر اچھی تھی، ورنہ کوئی وجہ نہیں تھی کہ خولہ بنت حکیم کو جو ان کے نکاح کی محرک بنی تھیں حضرت رسول اللہ کی شادی کے لیے ان کی طرف خیال جاتا۔ لیکن بہرحال
ابھی وہ بالغ نہیں ہوئی تھیں، اس لیے اس وقت نکاح تو ہو گیا مگر رخصتانہ نہیں ہوا، اور وہ بدستور اپنے والدین کے پاس مقیم رہیں۔ ہجرت کے دوسرے سال جب کہ ان کی شادی پر 5 سال گزر چکے تھے نکاح پہ، اور ان کی عمر 12 سال تک وہ بالغ ہو چکی تھیں، چنانچہ حضرت ابوبکر نے آن صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر رخصتانہ کی تحریک کی، جس پر آپ نے مہر کی ادائیگی کا انتظام کیا، اور ماہ شوال 2 ہجری میں حضرت عائشہ اپنے والدین کے گھر سے رخصت ہو کر حرم نبی میں داخل ہوئیں۔ یہ حضرت مرزا بشیر احمد صاحب کی تحقیق ہے، لیکن بعض مورخین کی عمر ہے اس سے زیادہ بھی بیان کی جاتی ہے۔ شادی کے وقت حضرت عائشہ کی والدہ مدینہ کے مضافات میں ایک جگہ السنہ نامی مقیم تھیں، چنانچہ انصار کی عورتوں نے وہاں جمع ہو کر حضرت عائشہ کو رخصتانہ کے لیے راستہ کیا، اور پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود وہاں تشریف لے گئے، اور اس کے بعد حضرت عائشہ اپنے گھر سے رخصت ہو کر حرم نبی میں داخل ہو گئیں۔ حضرت مرزا بشیر احمد صاحب حضرت عائشہ کی خصوصیات بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ باوجود صغر سنی کے، چھوٹی عمر ہونے کے، حضرت عائشہ کا ذہن اور حافظہ غضب کا تھا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت کے متحد انہوں نے نہایت سرعت کے ساتھ حیرت انگیز طور پر ترقی کی، اور دراصل اس چھوٹی عمر میں ان کو اپنے گھر میں لے آنے سے آپ کی غرض یہی تھی کہ آپ شروع سے ہی اپنے منشا کے مطابق ان کی تربیت کر سکیں، اور انہیں آپ کی صحبت میں رہنے کا لمبے سے لمبا عرصہ مل سکے، اور وہ اس نازک اور عظیم الشان کام کی اہل بنائی جا سکیں جو ایک شارع نبی کی بیوی پر عائد ہوتا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس منشا میں کامیاب ہوئے، اور حضرت عائشہ نے مسلمان خواتین کی اصلاح اور تعلیم و تربیت کا وہ کام سر انجام دیا جس کی نظیر تاریخ عالم میں نہیں ملتی۔ احادیث نبوی کا ایک بہت بڑا اور بہت ضروری حصہ حضرت عائشہ ہی کی روایات پر مبنی ہے، حتیٰ کہ ان کی روایتوں کی کل تعداد 2210 تک پہنچتی ہے۔ ان کے علم و فضل اور تفقہ فی دین کا یہ عالم تھا کہ بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ ان کا لوہا مانتے اور ان سے فیض حاصل کرتے تھے، حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کو کوئی علمی مشکل ایسی پیش نہیں آئی کہ اس کا حل حضرت عائشہ کے پاس نہ مل گیا ہو۔ اور عروہ بن زبیر کا قول ہے کہ میں نے کوئی شخص علم قرآن اور علم میراث اور علم حلال و حرام اور علم فقہ اور علم شعر اور علم طب اور علم حدیث سے عرب اور علم انصاب میں عائشہ سے زیادہ عالم نہیں دیکھا۔ زہد و قناعت میں ان کا یہ مرتبہ تھا کہ ایک دفعہ ان کے پاس کہیں سے 1,00,000 درہم آئے، انہوں نے شام ہونے سے پہلے سب خیرات کر دی، حالانکہ گھر میں شام کے کھانے تک کے لیے کچھ نہیں تھا۔ انہی اوصاف حمیدہ کی وجہ سے، جن کی جھلک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی نظر آنے لگی تھی، آپ انہیں خاص طور پر عزیز رکھتے تھے۔ ایک دفعہ فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مردوں میں تو بہت لوگ کامل گزرے ہیں، لیکن عورتوں میں کاملات بہت کم ہوئی ہیں۔ پھر آپ نے آسیہ اہلیہ فرعون اور مریم بنت عمران کا نام لیا، اور پھر فرمایا کہ عائشہ کو عورتوں پر وہ درجہ حاصل ہے جو عرب کے بہترین کھانے شرید کو دوسرے کھانوں پر ہوتا ہے۔ ایک دفعہ بعض دوسری ازواج مطہرات نے کسی اہلی امر میں حضرت عائشہ کے متعلق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات کہی، مگر آپ خاموش رہے، لیکن جب اصرار کے ساتھ کہا گیا تو آپ نے فرمایا، میں تمہاری ان شکایتوں کو کیا کروں؟ میں تو یہ جانتا ہوں کہ کبھی کسی بیوی کے ہاں مجھ پر خدا کی وحی نازل نہیں ہوئی، مگر عائشہ کے ہاں ہمیشہ نازل ہوتی ہے۔ اللہ اللہ، کیا ہی مقدس وہ بیوی تھی جسے یہ خصوصیت حاصل ہوئی، اور کیا ہی مقدس وہ خاوند تھا جس کی اہلی محبت کا معیار بھی تقدس و طہارت کے سوا کچھ نہیں تھا۔ احادیث میں یہ بھی ذکر آتا ہے کہ آخری ایام میں حضرت سودا بنت زمعہ نے اپنی باری حضرت عائشہ کو دے دی، اور اس طرح حضرت عائشہ کو
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے مستفیض ہونے کا دوہرا موقع میسر آ گیا۔ چونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ کی تعلیم و تربیت کا خاص خیال تھا، اور وہ اپنی عمر اور حالات کے لحاظ سے اس قابل تھیں کہ ان پر خاص توجہ صرف کی جاوے، اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے باری کے متعلق سودا کی تجویز منظور فرما لی، مگر اس کے بعد بھی آپ حضرت سودا کے پاس باقاعدہ تشریف لے جایا کرتے تھے اور دوسری بیویوں کی طرح ان کی دلداری اور آرام کا خیال رکھتے تھے۔ حضرت عائشہ کے خواندہ ہونے کے متعلق اختلاف ہے، پڑھے لکھے ہونے کے بارے میں، مگر بخاری کی ایک روایت سے پتہ لگتا ہے کہ ان کے پاس ایک نسخہ قرآن شریف کا لکھا ہوا موجود تھا، جس پر سے انہوں نے ایک عراقی مسلمان کو بعض آیات خود املا کرائی تھیں، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کم از کم خواندہ ضرور تھیں، اور اغلب ہے کہ انہوں نے اپنے رخصتانے کے بعد ہی لکھنا سیکھا تھا، لیکن جیسا کہ بعض مورخین نے تصریح کی ہے وہ غالباً لکھنا نہیں جانتی تھیں۔ حضرت عائشہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کم و بیش 48 سال تک زندہ رہیں، اور 58 ہجری کے ماہ رمضان میں اپنے محبوب حقیقی سے جا ملی۔ اس وقت ان کی عمر قریباً 68 سال کی تھی۔ پھر ایک واقعہ جو فوری حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہوا بدر کے فوری بعد، وہ آپ کی بیٹی کا ہے، حضرت زینب کا، جو مکہ میں تھیں اور پھر وہ مدینہ تشریف لائیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ابو العاص بن ربیع بھی غزوہ بدر میں مسلمانوں کے ہاتھ قید ہوئے۔ ان کی بیوی حضرت زینب مکے میں تھیں۔ انہوں نے وہ ہار اپنے شوہر کے فدیہ میں بھیجا جو ان کی والدہ حضرت ختیجہ نے ان کی شادی کے موقع پر بیٹی کو پہنایا تھا۔ یہ فدیہ لے کر آنے والا ابو العاص کا بھائی عمر بن ربیع تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ ہار دیکھا تو آپ بہت زیادہ دلگیر اور افدیدہ ہو گئے۔ پھر آپ نے صحابہ سے فرمایا، اگر تم مناسب سمجھو تو زینب کے قیدی کو رہا کر دو اور اس کا یہ ہار بھی واپس کر دو۔ صحابہ نے عرض کیا، ضرور یا رسول اللہ۔ چنانچہ ابو العاص کو رہا کر دیا گیا، حضرت زینب کا ہار بھی لوٹا دیا گیا، مگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو العاص کو اس شرط پر رہا کیا کہ مکے جاتے ہی وہ حضرت زینب کو اجازت دیں گے کہ وہ مدینہ کو ہجرت کر سکیں۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ رہائی کے بعد ابو العاص جب مکہ پہنچا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ اور ایک انصاری کو بھیجا کہ تم بطن یاجج میں ٹھہرو۔ بطن یاجج جو ہے یہ مکہ سے 8 میل کے فاصلے پر ایک مقام ہے۔ یہاں تک کہ زینب تمہارے پاس سے گزرے تو تم اس کے ساتھ ہو جاؤ اور اسے میرے پاس لے آؤ۔ چنانچہ وہ فوراً روانہ ہو گئے۔ یہ واقعہ غزوہ بدر کے قریباً 1 ماہ بعد رونما ہوا۔ ابو العاص نے مکہ پہنچ کر حضرت زینب کو آپ کے پاس جانے کی اجازت دے دی تو وہ زاد راہ تیار کرنے لگیں۔ حضرت زینب بیان کرتی ہیں کہ میں زاد راہ سفر کی تیاری میں مصروف تھی کہ ہند بنت عتبہ نے مجھے کہا، اے بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے معلوم ہوا ہے کہ تو اپنے والد کے پاس جانا چاہتی ہے۔ تو میں نے اسے طرح دیتے ہوئے ٹال دیا۔ یہ سن کر اس نے کہا، اے بنت عم، ایسا وطیرہ اختیار نہ کر۔ اگر تمہیں سامان کی ضرورت ہے جو سفر میں تمہارے کام آئے، یا مال کی ضرورت ہے جس کے ذریعے سے تو اپنے باپ کے پاس پہنچ جائے، تو میرے پاس تیری ضرورت کا سارا سامان موجود ہے۔ مجھ سے ان کی باز نہ رکھو۔ خواتین کے دلوں میں وہ رنج و ملال نہیں ہوتا جو مردوں کے دلوں میں ہوتا ہے۔ حضرت زینب نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ اس نے یہ بات خلوص سے کہی تھی، مگر میں اس سے خائف تھی، اس لیے میں نے اسے طرح دے دی، بہانہ کر دیا۔ ابن اسحاق نے بیان کیا ہے کہ حضرت زینب نے سفر کی تیاری کی، اور جب وہ اپنے سفر کی تیاری سے فارغ ہو گئیں تو ابو العاص کے بھائی کنانہ بن ربیع نے سواری پیش کی۔ اب سوار ہو گئیں اور کنانہ نے اپنی کمان اور ترکش ساتھ لے لیا اور ان کو دن کی روشنی میں اس حال میں لے کر چل پڑا کہ حضرت زینب اپنے ہودج میں تھیں۔
قریش میں یہ بات جب موضوع بحث بنی تو وہ ان کی تلاش میں چل پڑے اور چلتے چلتے ذی طوا میں ان کو پا لیا۔ ذی طوا بھی مکہ کے ایک مشہور وادی ہے اور مسجد حرام سے نصف میل کے فاصلے پر ہے۔ بہرحال سب سے پہلے ان کی طرف حبار بن اسود فہری آیا اور اس نے نیزے سے سواری کو ڈرا دیا، اور حضرت زینب جو کہ حاملہ تھیں ان کا حمل ضائع ہو گیا، اور ان کا دیور تیر نکال کر بیٹھ گیا اور اعلان کر دیا جو میرے قریب آئے گا ان تیروں کا نشانہ بنے گا۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ حبار نے سواری کو نیزہ چبھایا تو اس سے حضرت زینب ایک پتھر پر گر گئیں، جب کہ وہ حاملہ تھی، اس طرح ان کا جنین ساقط ہو گیا۔ بہرحال ایسی یہ واقعہ دیکھ کے لوگ ان کے پاس سے لوٹ آئے۔ پھر ابو سفیان اور اوسائے قریش آئے اور اس کو کہا کہ جوان تیر مت چلا حتیٰ کہ ہم تم سے بات چیت کر لیں۔ چنانچہ وہ تیر اندازی سے رک گئے اور ابو سفیان نے کہا تم نے ٹھیک نہیں کیا، کھلے عام خاتون کو لے کر چلا ہے، حالانکہ تو ہماری جان کی مصیبت اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کارنامے کو خوب جانتا ہے۔ جب تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو اعلانیہ اور کھلے عام لے جائے گا تو لوگ سمجھیں گے کہ یہ ہماری ذلت اور رسوائی کا موجب ہے اور ہماری کمزوری اور ناتوانی کے باعث ہے۔ کہنے لگا کہ مجھے زندگی کی قسم ہمیں اس کو روکنے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں اور اس کے خلاف کوئی جوش و جذبہ بھی نہیں ہے، لیکن اچھی صورت یہ ہے کہ تم اس کو واپس لے چلو۔ جب حالات بہتر اور پرسکون ہو جائیں اور لوگ سمجھیں کہ ہم نے اس کو واپس لوٹا لیا ہے تو اس کو چپکے سے اس کے باپ کے پاس لے جاؤ۔ پھر کنانہ نے اس منصوبے پر عمل کیا۔ بقول ابن اسحاق حضرت زینب 2-4 روز مکے میں مقیم رہیں، یہاں تک کہ جب چامگوئیاں ختم ہو گئیں تو رات کو چپکے سے حضرت زینب کو حضرت زید اور ان کے ساتھی کے سپرد کر دیا۔ وہ حضرت زینب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں رات کی تاریکی میں لے آئے۔ امام بہقی نے حضرت عائشہ سے حضرت زینب کے مکہ سے آنے کا واقعہ بیان کر کے کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ کو اپنی انگوٹھی دے کر مکہ روانہ کیا کہ زینب کو اپنے ہمراہ لے آئے۔ چنانچہ اس نے اپنی حکمت و دانائی سے انگوٹھی ایک چرواہے کو دی اور اس نے حضرت زینب کو پہنچا دی۔ حضرت زینب یہ انگوٹھی دیکھ کر پہچان گئیں تو اس سے پوچھا تجھے یہ کس نے دی ہے؟ اس نے بتایا مکے سے باہر ایک آدمی نے مجھے دی ہے۔ چنانچہ حضرت زینب رات کو مکے سے باہر آئیں اور اس کے پیچھے سوار ہو گئیں اور وہ آپ کو مدینہ لے آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میری سب بیٹیوں سے زینب افضل ہے کہ اس کو میری وجہ سے تکلیف پہنچی۔ حضرت مرزا بشیر احمد صاحب نے سیرت خاتم النبیین میں یہ تفصیل اس طرح لکھی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نقد فدیے کے قائم مقام ابو العاص کے ساتھ یہ شرط مقرر کی کہ وہ مکے میں جا کر زینب کو مدینہ بھجوا دیں، اور اس طرح ایک مومن روح دار کفر سے نجات پا گئی۔ کچھ عرصے بعد ابو العاص بھی مسلمان ہو کر مدینہ میں ہجرت کر آئے اور اس طرح خاوند بیوی پھر اکٹھے ہو گئے۔ حضرت زینب کی ہجرت کے متعلق یہ روایت آتی ہے کہ جب وہ مدینہ کے لیے مکے سے نکلیں تو مکے کے چند قریش نے ان کو بزور واپس لے جانا چاہا۔ جب انہوں نے انکار کیا تو ایک بدبخت حبار بن اسود نامی نے نہایت وحشیانہ طریق پر ان پر نیزے سے حملہ کیا، جس کے ڈر اور صدمے کے نتیجے میں انہیں اسقاط ہو گیا، بلکہ اس موقع پر ان کو کچھ ایسا صدمہ پہنچ گیا کہ اس کے بعد ان کی صحت کبھی بھی پورے طور پر بحال نہیں ہوئی اور بالآخر انہوں نے اسی کمزوری اور ضعف کی حالت میں بے وقت انتقال کیا۔ یہ اتنا ہی اس پہ بیان کروں گا اس وقت میں ایک دعا کے لیے بھی کہنا چاہتا ہوں۔ جو آج کل کے دنیا کے حالات ہیں ان کے بارے میں گزشتہ چند دنوں سے حماس اور اسرائیل کی جنگ چل رہی ہے، جس کی وجہ سے اب دونوں طرف کے شہری، عورتیں، بچے، بوڑھے
بلا امتیاز مارے جا رہے ہیں یا مارے گئے ہیں۔ اسلام تو جنگی حالات میں بھی عورتوں، بچوں اور کسی طرح بھی جنگ میں حصہ نہ لینے والوں کے قتل کی اجازت نہیں دیتا، اور اس کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سختی سے ہدایت بھی فرمائی ہے۔ دنیا یہ کہہ رہی ہے، اور حقائق بھی کچھ ہیں ایسے، کہ اس جنگ میں پہل حماس نے کی اور اسرائیلی شہریوں کے بلا امتیاز قتل کے مرتکب ہوئے۔ قطع نظر اس کے کہ اسرائیلی فوج اس طرح پہلے کتنے معصوموں کو، فلسطینیوں کو قتل کرتی رہی ہے، مسلمانوں کو بہرحال اسلامی تعلیم کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ اسرائیلیوں نے کیا، فوجوں نے، ان کا فعل ہے، اور اس کے اور طریقے سے حل کرنے کے۔ اگر کوئی جائز لڑائی ہے تو فوج سے تو ہو سکتی ہے، عورتوں، بچوں اور بے ضرر لوگوں سے نہیں۔ بہرحال اس لحاظ سے حماس نے جو قدم اٹھایا وہ غلط تھا، اس کا نقصان زیادہ ہوا، فائدہ کم۔ اگر یہ جو بھی تھا اس کی سزا یا اس سے جنگ حماس تک ہی محدود رہنی چاہیے تھی۔ یہ اصل تو ضرورت اور بہادری یہ ہے کہ یہ اصل رد عمل ہوتا، لیکن اب جو اسرائیل کی حکومت کر رہی ہے وہ بھی بہت خطرناک ہے، اور یہ معاملہ اب لگتا ہے کہ رکے گا نہیں۔ کتنی بے حساب جانیں معصوم لوگوں اور عورتوں اور بچوں کی ضائع ہوں گی، اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اسرائیلی حکومت کا تو یہ اعلان تھا کہ ہم غزہ کو بالکل مٹا دیں گے، اور اس کے لیے بے شمار بے تحاشا بمبارمنٹ کی انہوں نے، راکھ کا ڈھیری کر دیا شہر۔ اب نئی صورت یہ پیدا ہوئی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ 1 ملین سے زیادہ لوگ غزہ سے نکل جائیں، کچھ اس میں سے نکلنے بھی شروع ہو گئے ہیں۔ اس پر شکر ہے کہ مری مری آواز سے ہی صحیح، لیکن کچھ آواز تو UN والوں کی طرف سے نکلی ہے کہ یہ انسانی حقوق کی پامالی ہوئی ہے اور یہ غلط ہوگا، اور اس سے بہت مشکلات پیدا ہوں گی، اور اسرائیل کو اپنے اس حکم کو پہ سوچنا چاہیے، بجائے اس کے کہ سختی سے اس کو کہیں کہ یہ غلط ہے۔ درخواست ہی کر رہے ہیں ابھی بھی۔ بہرحال ان معصوموں کا کوئی قصور نہیں جو جنگ نہیں کر رہے۔ اگر دنیا اسرائیلی عورتوں، بچوں اور عام شہری کو معصوم سمجھتی ہے تو یہ فلسطینی معصوم ہیں۔ ان اہل کتاب کی تو اپنی تعلیم بھی یہ کہتی ہے کہ اس طرح کا تو غارت جائز نہیں ہے۔ مسلمانوں پر اگر الزام ہے کہ انہوں نے غلط کیا تو اپنے گریبان میں بھی جھانکیں یہ لوگ۔ بہرحال ہمیں بہت دعا کی ضرورت ہے۔ فلسطین کے سفیر نے یہاں ٹی وی میں انٹرویو دیا، غالباً BBC کو، اور سوال کرنے والے کے جواب میں کہا کہ حماس ایک ملیٹنٹ گروپ ہے، حکومت نہیں ہے، اور فلسطین کی حکومت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن ساتھ ہی یہ سوال بھی اٹھایا، اور ان کی یہ بات درست ہے کہ اگر حقیقی انصاف قائم کیا جاتا تو یہ باتیں نہ ہوتی۔
اگر بڑی طاقتیں اپنے دوہرے معیار نہ رکھتیں یا نہ رکھیں تو اس قسم کی بد امنی اور جنگیں دنیا میں ہو ہی نہیں سکتی. بس ان دوہرے معیاروں کو ختم کرو تو جنگیں خود بخود ختم ہو جائیں گی. یہی باتیں میں اسلامی تعلیم کی روشنی میں ایک عرصے سے کہہ رہا ہوں، لیکن سامنے تو یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے، لیکن عمل کرنے کو تیار نہیں. اب تمام بڑی طاقتیں یا مغربی طاقتیں انصاف کو ایک طرف کر کے فلسطینیوں پر سختی کے لیے اکٹھی ہو رہی ہیں اور ہر طرف سے فوجوں کی بھجوانے کی باتیں ہو رہی ہیں. اور مظلوموں کی تصویریں دکھائی جاتی ہیں کہ اس طرح ہو رہا ہے ظلم، اس طرح ہو رہا ہے. غلط سلط رپورٹیں میڈیا میں دکھائی جاتی ہیں اور آ جاتی ہیں. ایک دن یہ خبر آتی ہے کہ اسرائیلی عورتوں اور بچوں کا یہ حشر ہو رہا ہے، ان کی یہ بری حالت ہو رہی ہے. اگلے دن پتہ چلتا ہے کہ وہ اسرائیلی نہیں تھے، وہ تو فلسطینی تھے، لیکن اس کی میڈیا میں کوئی معذرت نہیں ہوتی اور کوئی ہمدردی کا لفظ ان کے لیے نہیں کہا جاتا. یہ لوگ جس کی لاٹھی اس کی بھینس پر عمل کرتے ہیں، جن کے ہاتھ میں دنیا کی معیشت ہے ان کے آگے ہی انہوں نے جھکنا ہے. اگر جائزہ لیا جائے تو لگتا ہے کہ بڑی طاقتیں جنگ بھڑکانے پر تلی ہوئی ہیں بجائے اس کو ٹھنڈا کرنے کے. جنگ ختم کرنا نہیں چاہتی ہیں لوگ. پہلی جنگ عظیم کے بعد جنگوں کے خاتمے کے لیے بڑی طاقتوں نے لیگ آف نیشنز بنائی، لیکن انصاف کے تقاضے پورے نہ کرنے اور اپنی برتری قائم رکھنے کی وجہ سے یہ ناکام ہو گئی اور دوسری جنگ عظیم ہوئی اور 7 کروڑ سے زیادہ جانیں کہتے ہیں ضائع ہوئیں. اب یہی حال UN کا ہو رہا ہے. بنائی تو اس لیے گئی تھی کہ دنیا میں انصاف قائم کیا جائے گا اور مظلوم کا ساتھ دیا جائے گا، جنگوں کے خاتمے کی کوشش کی جائے گی، لیکن ان باتوں کا دور دور تک پتہ نہیں. اپنے مفادات کوئی ہر کوئی دیکھ رہا ہے. اب جو اس بے انصافی کی وجہ سے جنگ ہوگی اس کے نقصان کا تصور ہی عام آدمی نہیں کر سکتا، اور یہ سب بڑی طاقتوں کو پتہ ہے کہ کتنا شدید نقصان ہوگا. لیکن پھر بھی انصاف قائم کرنے میں کوئی توجہ نہیں ہے اور توجہ دینے پر کوئی تیار بھی نہیں ہے. ایسے حالات میں مسلمان ملکوں کو کم از کم ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اپنے اختلافات مٹا کر اپنی وحدت کو قائم کرنا چاہیے. اگر مسلمانوں کو یہ ہدایت اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب سے تعلقات بہتر کرنے کے لیے دی ہے کہ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، اس کلمے کی طرف آ جاؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. تو مسلمان جن کا کلمہ مکمل طور پر ایک ہے کیوں اختلافات ختم کر کے اکٹھے نہیں ہو سکتے؟ بس سوچیں اور اپنی وحدت کو قائم کریں، اور یہی دنیا سے فساد دور کرنے کا ذریعہ ہو سکتا ہے. اور انصاف کے تقاضے پورے کرنے کے لیے مظلوم کے حقوق ہر جگہ قائم کرنے کے لیے
بھرپور آواز اٹھائیں، پھر ایک ہو کر ایک ہوں گے، وحدت ہوگی تو آواز میں بھی طاقت ہوگی، ورنہ معصوم مسلمانوں کی جانوں کے ضائع ہونے کے یہ لوگ ذمہ دار ہوں گے، وہ مسلمان حکومتیں ذمہ دار ہوں گی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ارشاد کو ہمیشہ سامنے رکھنا چاہیے، اور یہ ان طاقتوں کا کام ہے رکھیں کہ ظالم اور مظلوم دونوں کی مدد کرو۔ بس اس اہم بات کو سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ مسلمان حکومتوں کو بھی عقل اور سمجھ دے، اور ایک ہو کر انصاف قائم کرنے والے بنیں، اور دنیا کی طاقتوں کو بھی عقل اور سمجھ دے کہ دنیا کو تباہی میں ڈالنے کے بجائے دنیا کو تباہی سے بچانے کی کوشش کریں، اور اپنی اناؤں کی تسکین کو اپنا مقصد نہ بنائیں۔ ہمیشہ انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ جب تباہی ہوگی تو یہ طاقتیں بھی محفوظ نہیں رہیں گی۔ بہرحال ہمارے پاس تو دعا ہی کا ہتھیار ہے، اسے ہر احمدی کو پہلے سے بڑھ کر استعمال کرنا چاہیے۔ غزہ میں بعض احمدی گھرانے بھی گھرے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں بھی محفوظ رکھے، اور سب معصوم و مظلوموں کو وہ جہاں بھی ہیں محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ حماس کو بھی عقل دے، اور یہ لوگ خود اپنے لوگوں پر ظلم کرنے کے ذمہ دار نہ بنیں، اور نہ کسی پر ظلم کریں۔ اسلامی تعلیم کے مطابق جو ہے حکم، اس کے مطابق اگر جنگیں کرنی بھی ہیں تو اس طرح کریں۔ کسی قوم کی دشمنی بھی ہمیں انصاف سے دور کرنے والی نہ ہو، یہی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑی طاقتوں کو بھی توفیق دے کہ وہ دونوں طرف انصاف کے تقاضے پورے کرتے ہوئے امن قائم کرنے والی بنے، یہ نہیں کہ ایک طرف جھکاؤ ہو جائے اور دوسری طرف کا حق مارا جائے، ظلم و زیادتی میں بڑھنے والی نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم دنیا میں امن و سلامتی دیکھنے والے ہوں۔ نماز کے بعد میں جنازہ بھی پڑھاؤں گا، ایک جنازہ حاضر ہے، آ گیا نا جنازہ حاضر جو ہے وہ ڈاکٹر بشیر احمد خان صاحب کا ہے، جہاں UK میں ہی رہتے تھے، حلقہ مصر فضل میں۔ گزشتہ دنوں 92 سال کی عمر میں ان کی وفات ہو گئی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ حضرت مسیح علیہ السلام کے صحابہ حضرت میر احمد صاحب رضی اللہ عنہ کے نواسے، اور حضرت قاضی محمد یوسف صاحب رضی اللہ عنہ سابق امیر جماعت صوبہ سرحد کے داماد، اور محمد خواص خان صاحب پشاور کے بیٹے تھے۔ مرحوم صوم و صلات کے پابند، خلافت سے گہرا عقیدت کا تعلق رکھنے والے، غریب پرور، نیک اور مخلص بزرگ تھے۔ نصرت جہاں اسکیم کے تحت وقف کر کے یہ ٹچیمان گھانا بھی گئے احمدیہ اسپتال میں، وہاں انہوں نے خدمت کی توفیق پائی کچھ عرصہ۔ گھانا سے واپس آنے کے بعد اسلام آباد کے دیہی علاقوں میں احمدی ڈاکٹروں کے ساتھ مل کر میڈیکل کیمپ لگانے کی توفیق ملتی رہی ان کو۔ UK شفٹ ہونے پر حضرت خلیفۃ المسیح رابع کے زمانے میں بھی خطبات جمعہ کی ٹرانسلیشن اور خلاصے بنانے کی خدمت بخوبی سے انجام دیتے رہے۔ قرآن کریم سے محبت تھی، باقاعدگی سے قرآن کریم غور و تدبر سے پڑھتے، اپنے بچوں کو بھی ترجمہ سکھایا۔ چھوٹی عمر میں حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کے مبارک دور میں ان کو لمبا عرصہ قادیان میں جا کر وقت گزارنے کا موقع ملتا رہا۔ بہت ساری تقریریں حضرت مسلم موعود کی زبانی یاد تھیں، اسی طرح حضرت مسیح علیہ السلام کی کتب کے بعض حوالے بڑے یاد تھے، نظمیں یاد تھیں۔ مرحوم موسی تھے۔ عثمان خان میں اہلیہ کے علاوہ ایک بیٹا اور 6 بیٹیاں ہیں۔ ان کے داماد ہیں ڈاکٹر مسلم الدروبی صاحب۔ وہ کہتے ہیں کہ نماز تہجد کے پابند تھے، ایک معصوم اور مومن انسان تھے، متقی، شجاع اور بہادر انسان تھے،
خلافت اور جماعت سے غیر معمولی محبت رکھتے تھے۔ میں نے ان سے خلفاء کی محبت جیسی قیمتی چیز سیکھی ہے۔ مرحوم کو تبلیغ کا بھی بہت شوق تھا، اس کے لیے وہ کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے۔ مسلم صاحب کہتے ہیں کہ جب میں سیریا اور اردن میں تھا اور مرحوم جب بھی میرے پاس تشریف لاتے تو میں دیکھتا کہ بہت جلد میرے ہمسایوں کے اچھے دوست بن جاتے، نیز میرے گارڈز یا ملازمین وغیرہ سے بہت اچھا تعلق بنا لیتے، ان کو احمدیت کے بارے میں بتاتے رہتے۔ ان کی اہلیہ زبیدہ صاحبہ کہتی ہیں کہ خلافت ثالثہ کے دور میں نصر جہاں اسکیم کے تحت ان کو مغربی افریقہ جانے کا حکم ہوا اور کامل اطاعت کے ساتھ فوری طور پہ تیار ہو گئے۔ اس کی کہتے ہیں اتنی جلدی تیار ہوئے کہ مجھے بھی اس کی بڑی حیرت ہوئی۔ ہماری بیٹی کہتے ہیں 2 ماہ کی تھی، لیکن آپ نے کہا کہ امام کا حکم ہے فوری تیاری کی جائے۔ چنانچہ ہم 4 بچوں کے ساتھ روا پہنچے، حضور رحمہ اللہ سے ملاقات ہوئی، ہدایت حاصل کی اور واپس بنو آ کر چھٹی کی درخواست دی اور دعائیں بھی مانگنی شروع کر دیں، کیونکہ اس وقت پابندیاں تھیں حکومت کی طرف سے ڈاکٹروں کو باہر جانے پر۔ لیکن بہرحال اور بھٹو صاحب کا دور تھا، وہ ان کو اجازت مل گئی اور یہ چلے گئے۔ باجماعت نمازوں کے قیام کے لیے جتنی بھی مشکلات پیش آئیں، ہمیشہ دعا کرتے تھے کہ یہ حل ہو جائیں کسی طرح، اور پھر ان کو اللہ تعالیٰ حل کروا دیتا تھا، ان کو باجماعت نمازوں کی توفیق ملتی رہی۔ جب کہتے ہیں ہماری اللہ تعالیٰ نے گاڑی کی توفیق دی تو آتے جاتے اپنے دوستوں کو بھی مسجد میں لے آتے اور لے کے جاتے اور بڑے خوش ہوتے اس بات پہ۔ مسجد فضل کے قریب گھر ملا تو اس بات تو خوشی تھی کہ آپ 5 نمازیں مسجد جا کر ادا کریں گے۔ خدمت دین کا ہر ذریعہ اور ہر طریقہ استعمال کرتے، تبلیغ کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتے، چندوں کی ادائیگی بر وقت کرتے اور اسی کی تلقین ہم سب کو کرتے رہتے۔ اللہ تعالیٰ ان سے مغفرت اور رحم کا سلوک فرمائے اور ان کے بچوں کو بھی ان کی نیکیاں جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک جنازہ غائب بھی ہے جو مکرمہ وسیمہ بیگم صاحبہ اہلیہ ڈاکٹر شفیق سیکل صاحب کا ہے، جو شفیق سیکل صاحب سابق امیر جماعت ضلع ملتان رہے ہیں، پھر نائب وکیل تصنیف بھی رہے ہیں۔ ان کی وفات ہوئی ہے 99 سال کی عمر میں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مرحومہ موسیہ تھیں۔ شوہر کے علاوہ پسماندگان میں 3 بیٹے ہیں۔ ڈاکٹر محمد شفیق سیکل صاحب ان کے شوہر لکھتے ہیں کہ خاکسار کی اہلیہ حضرت شیخ مشتاق حسین صاحب صحابی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی پوتی اور جسٹس شیخ بشیر احمد صاحب مرحوم لاہور کی بیٹی اور سیدہ ام وسیم صاحبہ کی بھانجی تھیں۔ خلافت سے ہر دور میں ان کا گہرا تعلق رہا اور بہت وفا کے ساتھ ہر دور میں خلافت کے ساتھ وابستہ رہیں۔ ان کے پوتے محی الدین صاحب کہتے ہیں میری دادی میں قربانی کا خاص مادہ تھا، روحانی خزائن کا بہت مطالعہ کرتی۔ کہتے ہیں کہ میرے دادا چونکہ وقف زندگی ہیں تو ایک بار میں نے پوچھا کہ کیا آپ بھی وقف ہیں، تو اس پر جواب دیا کہ خلفاء یہی کہتے ہیں کہ وقف زندگی کی بیویاں بھی وقف ہوتی ہیں۔ ان کی بہو اور بھتیجی بھی عائشہ کہتی ہیں کہ میری پھوپھی ایک ہر دل عزیز شخصیت کی مالک تھیں۔ لجنہ کے عہدے پر لجنہ میں جو عہد دہرایا جاتا ہے کہ میں اپنی جان، مال، وقت اور اولاد کو قربان کرنے کے لیے تیار رہوں گی، اس کی عملی مثال تھی۔ کہتی ہیں میری شادی کے بعد انہوں نے بہت سارے تربیتی امور میں میری رہنمائی کی، مجھے قرآن کریم کا لفظی ترجمہ بھی سکھایا۔ پھر ان کی بھانجی ہیں اور بہو بھی ذکیہ کہتی ہیں میری خالہ
غریب پرور اور مثالی خاتون تھیں، ہر ایک سے محبت کرنے والی. خاوند کی کبھی کوئی بات رد نہیں کی. ایسی نافع ناس موجود تھیں جو لوگوں کے کام آنے کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے. ان کی ہمشیرہ ہیں نعیمہ جمیل صاحبہ. وہ کہتے ہیں میری ماں کی طرح شفیق تھیں. میں بیوہ ہو گئی 50 سال کی عمر میں، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے میرے لیے فرشتہ بنا دیا. ہمیشہ ہر طرح سے میری مدد کی اور رہنمائی کی. پھر کہتی ہیں کہ عبادت گزار تو تھیں، حقوق العباد میں بھی کئی بچوں کی شادی کی ذمہ داری اٹھائی. کسی غریب دیہاتی کو بھی اپنے سے کمتر نہیں سمجھا. محتاج ملازمین کی مالی معاونت کی بھرپور کوشش کرتی تھی. اللہ تعالیٰ ان سے مغفرت اور رحمت کو سلوک فرمائے. ان کی اولاد کو بھی ان کی نیکیاں جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.